علامہ ہلی کی ذہانت اتنی کہ یہ شاگرد ہیں ان کے سگے ماموں کے، جو اپنے دور کا ایک عظیم عالم تھا، وہ ان کو کلاسز لیتے تھے، ان کی 6-7 سال کا بچہ 6-7 ایئرس اولڈ بیٹھ کے پڑھ رہے، بچے ایج ہے شرارت کی، ماموں کو غصہ آیا، ایک لگانے کی کوشش کی، یہ اٹھ کے بھاگے تو اور غصہ آ گیا کہ میرا اسٹوڈنٹ مجھے بھگا رہا، آگے بڑھے، وہ بڑے تھے، ہاتھ وہاں تک پہنچا ان کے گریبان تک، انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی جس پہ سجدہ واجب ہے، ان پہ سجدہ اس لیے واجب نہیں ہے کہ یہ نابالغ ہیں، ذہانت دیکھو، ماموں سجدے میں چلا گیا، یہ آگے بڑھ گئے، اور غصہ آیا کہ میرا شاگرد مجھے بتا رہا، پھر ہاتھ ڈالنے کی کوشش، پھر وہ اسی کی تلاوت، تیسری مرتبہ مسکرا کے گلے سے لگا گیا کہ بیٹا ہو ذہین ہو تو ایسا ہو، کیوں ذہین ہو؟ تو آپ سوچو 6,500 آیتیں ہیں قرآن میں، انہوں نے اس آیت کو پک کیا جس پہ سجدہ واجب ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، واقعہ سنا ہوا اس لیے آپ بہت ایزی لے رہے ہیں، لیکن اس کی امپورٹنس دیکھو کہ کتنے آیتوں کو چھوڑا انہوں نے، 7 سال کے بچے نے، ذہن میں آیا کہ یہ آیت سے ہی بچ سکتا، تو پتا چلا کہ آیتوں سے ہی بچتا، یا یہ آیت ہو یا وہ آیت ہو۔ چل بات پڑھ لے محمد والا۔ پوری دنیا اس وقت ان کو مانتی تھی، ان کی بڑی خواہش تھی کہ امام سے ملاقات کریں۔ علامہ ہلی کی ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی کہ میری امام سے ملاقات ہو۔ اچھا یہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی مسئلہ الجھتا تھا مولا کے روضے میں چلے آتے تھے، ہلے سے آتے تھے، امام سے ملاقات، اس لیے کہ میرے اوپر پریشر ہوا کہ یہ واقعہ ضرور پڑھو، یہ بھی 2-3 منٹ کا، کہ ایک معرفت پیدا ہو ملاقات کے لیے۔ تو ایک مسئلے میں یہ الجھے ہوئے تھے، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، تو ایک ہمارے پاس روایت ہے کہ اگر آپ 40 شب جمعہ 40 تھرسڈے نائٹ کربلا مولا جا کے مولا حسین کی زیارت وارثہ پڑھو تو امام سے ملاقات ہوتی، یہ ایک نظر ہے۔ لیکن ہم 40 کا مطلب 8-9 مہینے کی بات ہے، نہیں رہ سکتے نا۔ آپ اس امام بارگاہ کو، کوئی بھی امام بارگاہ کو، اس نیت کے ساتھ اگر ملنا چاہ رہے، میں نے بہت بڑا جملہ بولا، اگر آپ ملنا چاہ رہے تو یہ عمل کر کے دیکھو، چاہے ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن ہمارے پاس وہ خواہش ہونا، وہ آرزو ہونا، وہ تڑپ ہونا، وہ کرب ہونا، وہ بے چینی ہونا کہ میں امام سے ملوں۔ ٹرائی کر کے دیکھو، آپ امام مرگاہ ہر تھرسڈے آ کے زیارت امام حسین اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ مولا میں تو کربلا نہیں آ سکتا، اس آپ ملاقات کرائیں، اپنی زیارت کریں، آپ کو زیارت ہو۔ یہ کئی واقعات میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ بولنے کے بعد لوگوں نے ٹرائی کیا امام بارگاہ میں، ڈفرینٹ پلیسز ان دا ورلڈ میں، اور ان کو زیارت ہوئی۔ لیکن میں کیا بول رہا کہ تڑپ ہونا، ایک کرب ہونا، بے چینی ہونا کہ مجھے ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے، تو امام ملتا۔ آپ اگر بیٹھ کے ریلیکس ہو کے بولے کہ مولا آپ آ کے ملیے تو امام نہیں ملے گا۔ امام کے لیے کچھ کرو گے تو ملے گا، ٹرائی کرو گے تو ملے گا۔ اللہ رازق ہے، اس سے بڑا رازق، اللہ سے بڑا کوئی رازق ہے نہیں۔ بولو تو رازق ہے نا، میں گھر میں بیٹھتا ہوں روٹی دے، وہ چاہے تو دے سکتا، قادر مطلق ہے، لیکن بولتا کام کرو، کر کے لے کے آؤ۔ تو یہ کوشش کرو۔ تو علامہ نے 36 تھرسڈیز اپنے خچر پہ بیٹھ کے ہلے سے کربلا مولا آتے تھے، وینسڈے آتے تھے، تھرسڈے زیارت پڑھتے تھے، سلام کرتے تھے، واپس جاتے۔ اللہ ہم کو بھی نصیب ہو کربلا کی۔ اتنی آہستہ بولو گے تو نہیں جاؤ گے۔ زیارت معصومین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ ہوا کیا؟ 36 تھرسڈیز آئی ہے، 36 تھا وہ جب علامہ، اور اس زمانے میں ڈیزرٹ، صحرا، ہر طرف صحرا میں اپنا آ رہے، ہاتھ میں وہ چابک ہے، ہنٹر جس کو آپ انگلش میں بولیں گے وہ تھا، اور اپنے خچر پہ بیٹھ کے 4-5-6 گھنٹے کا سفر اکیلا علامہ آ رہے کربلا مولا۔ حدود کربلا میں داخل ہوئے، وہ صحرا میں سے ڈیزرٹ میں سے جاتے جاتے دیکھا کہ ادھر سے ایک جوان کچھ جانوروں کے ساتھ، یعنی شیپ، گوٹ، یہ چیزیں اس کے ساتھ وہ بھی آ رہے، تو دونوں کی ملاقات ایسا ہوئی، یہ ادھر سے آ رہے وہ ادھر سے آئے، دونوں کی ایسے ملاقات۔ آنے والے نے ان کو دیکھا، دیکھ کے خود پہلے سلام کیا، خود سلام کیا، سلام کرنا تھا، علامہ نے جواب دیا، سلام کا جواب دیا۔ آپ ایک بات یہاں روک کے بولتا کہ معصومین کا یہ طریقہ تھا کہ سلام میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ مولا سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی یہ بتاؤ
کہ ہم کیسے چیک کریں کہ ہمارے پاس غرور ہے یا نہیں. یہ میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے؟ میں کسی سے آپ بات کرو، آپ بولو کہ آپ کے پاس غرور ہے، وہ بولے گا نو میں کبھی غرور نہیں کرتا. کوئی مانتا ہے؟ کوئی مانتا ہے کہ میرے پاس غرور ہے یا نہیں؟ 0.1% بھی کوئی انسان بچا ہوا نہیں ہے. خود چیک یور سیلف، چیک یور سیلف. آپ کو ابھی بتا رہا میں. کوئی بولے گا کہ نہیں میرے پاس، بولے گا نو میرے پاس ہے ہی نہیں غرور، میں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، بہت سمپل ہوں. بولنا اور ہے، عمل اور ہے. کیا بول رہا کیا بول رہا. تو انہوں نے کہا، مولا سے پوچھا گیا کہ مولا میں کیسے چیک کروں کہ میرے، یہ عورتوں کو بھی بول رہا ہے یہ بات، ان میں زیادہ ہے، یہاں کی عورتیں نہیں، جنرل بات کر رہا. بھائی 3 دن مجھے بھی رہنا ہے. تو یہ لازم ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتا. بہرحال غرور ہے یا نہیں میرے مولا سے پوچھا گیا. مولا نے ایک جملے میں جواب دیا. مولا نے کہا تم چیک کرنا چاہتے کہ تمہارے پاس غرور ہے یا نہیں تو تم سلام میں پہل کرو. اللہ، غرور خود بخود اٹھے گا. میں غریب کو سلام نہیں کرتا، میں انتظار کرتا کہ وہ سلام کرے تو میں جواب دوں. ٹورنٹو میں میں سی ای او ہوں کمپنی کا، پریزیڈنٹ ہوں کمپنی کا، میں سلام کروں کسی کو؟ میں تو انتظار کر رہا کہ کوئی مجھے کرے تو میں جواب دوں. اس کا مطلب تم غرور میں ڈوبے ہوئے. اب معصومین نے صرف بولا نہیں، عمل کر کے بتایا. ہمیشہ مولا سلام پہلے کر. یہاں بھی آنے والے نے پہلے سلام کیا علامہ کو. علامہ نے جواب دے دیا. جواب دے کے اب بات چیت شروع کی. علامہ نے کہا یار یہ اتنا بڑا عالم جو میں سوال کر رہا بہترین جواب دے رہی ہے کون؟ اور ساتھ ساتھ چل رہے، وہ پیدل چل رہے علامہ اپنے خچر پہ. بڑا مشہور واقعہ، میں 2 منٹ میں ختم کر رہا. بات کرتے کرتے علامہ نے سوچا یار میں تو سارے علماء کو جانتا ہوں. اس وقت یہ علامہ ہو گئے تھے، اس دور کا ریئل علامہ تھا یہ. سمجھ رہے ہیں؟ علامہ تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا اتنا بڑا عالم ہے کون ہے کون ہے کون؟ میں تو سارے اسلام کے علماء کو جانتا ہوں. پھر انہوں نے ایک مسئلے پہ ڈفرینس آف اوپینین ہوا. علامہ نے کہا نہیں یہ مسئلہ یہ ایسا نہیں. انہوں نے کہا نہیں ایسا ہے. علامہ نے کہا کہ ہمارے اوپر کے کسی علماء نے لکھا. تو انہوں نے کہا شیخ صدوق کی کتاب، شیخ صدوق کی کیا پرسنالٹی ہے؟ شیخ صدوق کی کتاب تہذیب میں یہ مسئلہ فلاں صفحے پہ لکھا ہوا ہے. یہ کہا علامہ کے ہاتھ سے جو چابک تھا وہ زمین پہ گرا. اب علامہ نے ان سے کہا آپ میرے ہر مسئلے کو حل کر رہے ہیں، ایک مسئلہ اور بھی حل کر دو کہ یہ غیبت کبریٰ میں، ہائر اوکلٹیشن میں کیا ہم امام سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ایسا دیکھا، نیچے سے چابک کو اٹھایا، علامہ کے ہاتھ میں دے کے کہا ہلی اب بھی شک ہے؟ خوش ہو گئے نا؟ صرف خوش مت ہو، دل میں اس تڑپ کو پیدا کرو. دل میں اس خواہش کو پیدا کرو، اس بے چینی کو پیدا کرو، اس کرب کو پیدا کرو کہ مولا میں بھی آپ کی زیارت کروں. جب زیارت ایک دفعہ ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام سے ملنے کا مزہ کیا ہے. امام سے ملنے کا مزہ، سلمان اور بوذر اور میثم سے پوچھو کیا مزہ ہے. ان لوگوں کی زندگیاں بدلی، آج وہ سٹیج پہ پہنچ گئے. ہم جان تھے وہی ہیں. میں آپ کی بتائیں گے ایک جنرل بات کر رہا ہوں. آج ہلی کا مزار، ہلی کی لحد دعاؤں کا مرکز بنی ہوئی ہے. آپ یہ سوچو کہاں پہ؟ فرسٹ مینارے کے نیچے ہے. اب جب زیارت پہ جانا تو وہاں کے خداموں سے پوچھنا ہلی کہاں ہے، آپ کو سب بتائیں گے کہ یہ ہلی ہے. جا کے لاکھوں لوگ آتے ہیں نا مولا کے پاس، لاکھوں ملینز کی تعداد میں آتے ہیں. اللہ اس سے بلینز آئے. ہماری تو دعا ہے کہ مولا کے پاس ٹریلینز آئے، پوری دنیا جائے مولا کے پاس. وہیں تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ تو بس صرف آپ کو ایک سمپل چیز بتا رہا، مولا کے پاس رہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جو رحمت نعمت مولا کی طرف سے ان کو عطا ہو رہی وہ تو ہو رہی. ہر آدمی جا کے کم از کم 50% ملینز کی تعداد میں نجف شریف کی زیارت کو جاتے ہیں. 50% لوگ جیسے میں ہمیشہ جاتا ہوں، جا کے کچھ نہیں کرتے، ایک سلوات تو پڑھتے ہیں ان کی قبر پہ. آپ سوچو ملین سلوات، ان کا جو اجر ہے، جو فاتحہ ہے، قرآن ہے، وہ سب الگ ہے. ایک سلوات کا اجر کتنا مل رہا ان کو؟
اور یہ ایسا سخی گھرانہ ہے، یہ ایسا کریم گھرانہ ہے، تم کام کرو گے اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، ہمیشہ نام باقی رہے گا۔ اللہم صلی اللہ۔ تو میرا وقت ہو گیا، میں ایک ہی چیز بول رہا اپنے یوتھ کو اس حسینیہ پیسمور میں کہ کام کرو، ڈم بن کے مت رہو، مائی لائف مت بولو۔ آج کے بعد کبھی اس سے کہ آج 2-3 دفعہ سن چکا میں، مائی لائف، واٹ ڈو یو مین یور لائف؟ اور ماں باپ بھی کچھ نہیں بولتے، مائی لائف مائی لائف مائی لائف۔ آپ سمجھاؤ، لڑکے بول رہے ہیں مائی لائف ہے، لڑکی بولتی مائی لائف، واٹ ڈو یو مین یور لائف یار؟ تم کون ہو؟ تم سیدانی ہو، تم علی و فاطمہ کی بیٹی ہو، تمہارا کام ہے کام کرنا، تمہارا کام ہے دین کی پروپیگیشن کرنا، معصومین کی سنت پروپیگیشن ہے۔ ہر امام کی 1,24,000 نبیوں کی سنت یہی ہے کہ دین کو پھیلاؤ۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ مارکیٹ میں جاؤ، یونیز میں جاؤ، مالز میں جا کے پھیلاؤ، نہیں، گھر سے شروع کرو، گھر سے شروع کرو۔ اتنی بات کرو، 24 گھنٹے میں کم از کم ایک بات کرو دین کی، ایک بات کرو اپنے بچوں سے۔ اور یہ زمانہ وہی ہے، کربلا کا زمانہ ہے، ایک بات کم رکھو۔ میں ایک بول رہا ہوں، 5 منٹ نکالو، 10 منٹ نکالو، اس کے بعد دیکھو کیا اجر کیا ملتا ہے۔ پوری زندگی ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ آج آپ کو عابد الرحمی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کل سمجھ میں آئے گی، کل سمجھ میں آئے گی کہ اگر تم نے صراط مستقیم پہ لا دیا، اگر بتا دیا دین، یہ سارا کربلا کا پیغام ہے۔ اس کے لیے محنت کرنا ہے، جیسے بچوں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، ان کے ٹیوشنز لگواتے ہیں، ہوم ورک دیکھتے ہیں، سب کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک چھوٹا ہوم ورک سمجھو۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، اس کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے۔ ہم خود ریلیکس، ہم کو خود نہیں معلوم تو ہم کیا کرنا۔ 5 منٹ بابا، 5 منٹ، 24 گھنٹے میں امام حسین مولا علی 5 منٹ مانگ رہے ہیں۔ اب اچھا آپ خود بولو، میں غلط بول رہا کہ میرے 2 یا 3 بچے ہیں، کوئی ماں آپ کو ملی آج تک؟ مجھے ملی بہت ریئر، کوئی باپ ملا ایسا کہ جس نے کہا مولانا میرے پاس 4 بیٹے، 4 لوگ ہیں، میں ایک بیٹے کو امام کے لشکر کا سپاہی بنانا چاہتا ہوں۔